فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به صلوات۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں مردار خون اور خنزیر کے کھانے کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، اس کا کچھ حصہ جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہو، کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں ایک حدیث مبارک کی تلاوت کر رہا تھا کہ پچھلے خطبہ میں وقت ختم ہو گیا تھا۔ مفضل بن عمر کی حدیث اور روایت جو امام صادق علیہ السلام سے اس نے نقل کی تھی۔ اور اس حدیث مبارک میں میتہ مردار کی حرمت کی حکمت مولا نے بیان فرمائی اور خون کھانے کی حرمت کی وجہ بیان فرمائی اور اسی طرح شراب کے پینے کے حرام ہونے کی حکمت آپ نے بیان فرمائی۔ میتہ اور مردار کے متعلق جو حصہ تھا اس کی گزشتہ خطبہ میں تلاوت کی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اما المیتہ فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجاءة۔ تذکر کے لیے پھر ان جملات کا تکرار کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میتہ اس کے کھانے کی حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اسے باقاعدگی سے کھاتا ہے اور ہمیشہ کھاتا ہے تو اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، اس کا جسم نحیف ہو جاتا ہے، اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے۔ اور مردار کھانے والا اچانک مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے خون کے کھانے کے حرام ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا اما الدم فإنه یورث آکلہ الماء الأصفر۔ رہا خون تو خون کو کھانے والا وہ ہمیشہ الماء الأصفر میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اس کا صفرا اصفر زرد رنگ والے کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کا صفرا بڑھ جاتا ہے۔ وَيَبْخُرُ الْفَمُ، اور اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ وَيُنْتِرَ الرِّيحَ، اور اس کے پاس سے بدبو آتی ہے گندی۔ وَيُسِيءُ الْخُلُقَ، اور اخلاق کو یہ بگاڑتا ہے۔ وَيُورِثُ الْكَلَبَ، کلب کتے کو کہا جاتا ہے، کلب
کلب اس بیماری کا نام ہے کہ جو کتے کو عارض ہوتی ہے، جسے ہم باولا کہتے ہیں، یعنی وہ بیماری جس میں کتا پاگل ہو جاتا ہے اور دوسروں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اس بیماری کو کلب کہا جاتا ہے۔ قلب لام پر اگر سکون ہو تو کتا، کلب اس کی وہ باولے پن کی بیماری۔ تو جو شخص خون کھاتا ہے وہ باولے پن میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی پاگل ہو جاتا ہے۔ والقسوۃ فی القلب، اور دل میں سختی کا باعث بنتا ہے، نرم دلی اس سے رخصت ہو جاتی ہے، وقلۃ الرحمہ، اور نرمی کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بہت طلب ہے کہ اس قدر سنگ دل ہو جاتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے کہ اس کی نسبت انسان کو اس کی اولاد اور اس کے رشتہ داروں کی نسبت بھی اطمینان اور سکون نہیں رہتا، یعنی کسی وقت بھی موقع ملنے پر اپنے بال بچے کو، اپنے کسی نزدیکی رشتہ دار کو قتل کر دے گا، اس قدر وہ سنگ دل ہو جاتا ہے۔ حتی لا یؤمن یقتل ولدہ ووالدیہ، اس کی نسبت اطمینان نہیں رہتا کہ وہ اپنے اولاد کو قتل کرے، یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ بس اس سنگ دلی کا باعث بنتا ہے خون کو کھانا، اس لیے شریعت مقدسہ میں خون کے کھانے کو حرام قرار دیا گیا۔ ولا یؤمن علی حمیمہ، حمیم کہا جاتا ہے حقیقی رشتہ دار کو، اور اسی طرح اس کا جو رشتہ دار ہوتا ہے اس کی نسبت بھی اس شخص پر اطمینان باقی نہیں رہتا۔ ولا یؤمن علی من یصحبہ، اور اسی طرح جو اس کی صحبت میں رہتا ہے، اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کی نسبت بھی اطمینان باقی نہیں رہتا۔ اما الخمر، تیسرا عنوان جو ہے وہ شراب ہے، اس کی حضرت نے ارشاد فرمایا اس کے متعلق فإنہ حرمہا لفعلہا وفسادہا، خداوند متعال نے شراب کو اس کے اثرات کی وجہ سے اور اس کے فساد کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے۔ اور قال کہ جو شخص بھی شراب تواتر سے پیتا ہے، کثرت سے پیتا ہے، ادمان کہا جاتا ہے جو کام باقاعدگی سے ہمیشہ کیا جائے، تو یہاں پر بھی حضرت نے فرمایا کہ مدمن الخمر کعابد وثن، باقاعدگی سے شراب پینے والا بت کی عبادت کرنے والے شخص کی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک شخص بت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، وہی باقاعدگی سے شراب پینے والے شخص کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تورثہ الارتعاش، جو شخص شراب نوشی کرتا ہے اس کی یہ بری عادت اس کے لیے ارتعاش کا باعث بنتی ہے۔ اس ارتعاش، یہ جو کپ کپی ہوتی ہے، ہاتھوں کا کانپنا، کئی لوگ جو ہیں وہ بڑھاپے کی وجہ سے اور کئی کمزوری کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کو مرض ہوتی ہے جوانی میں ہی، اگر کوئی چیز پکڑتے ہیں تو ان کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے، تو یہ ارتعاش کی بیماری زیادہ شراب پینے سے بھی پیدا ہوتی ہے۔
تذهب بنوره، شراب نوشی شراب پینے والے کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے، یعنی اس کا باطن، اس کا دل و دماغ یہ روشنی سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ وَتَحْدِمُ مَرُوَّتُهُ، اور اس کی مروت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس کی بھی آثار جو حضرت نے ارشاد فرمائے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ وَتَحْوِيلُهُ وَلَا يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَرُكُوبِ الزِّنَا، شراب نوشی انسان کو جسور بناتی ہے، وہ اس پہ انسان کو دلیر بناتی ہے۔ جسور ہوتا ہے، دلیر کو کہا جاتا ہے، یعنی جرأت دیتی ہے کہ انسان محارم کا ارتکاب کرے، جو محرمات الہی ہیں ان کی نسبت وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے اور بلا خوف و خطر اور بے پرواہی سے محارم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو گناہان کبیرہ ہیں ان کے ارتکاب کی نسبت بھی اس کا حاجب ختم ہو جاتا ہے، اور محارم کے ارتکاب کی نسبت جو حضرت نے وضاحت فرمائی ہے، من المحارم من سفک الدماء ورکوب الزنا، محارم کی نسبت اس قدر بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ خون ریزی کرنا شروع کر دیتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، اور اسی طرح جو گناہان کبیرہ میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے زنا، یعنی جنسی خواہشات کو انتہائی ناجائز طریقہ سے تسکین دینا، ان کا بھی ارتکاب کرنے کی نسبت بے باک ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اذا سکرا، جب کوئی شخص مدہوش ہوتا ہے، کالا فلا یؤمن اذا سکرا ان یثب علی حرمہ، کہ جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس کی نسبت اطمینان نہیں ہوتا کہ وہ کسی اپنے محرم پر جو ہے وہ کود جائے اور اس کے ساتھ عمل جنسی انجام دے، کیونکہ اس کے لیے تمیز ختم ہو چکی ہوتی ہے اور حاجب اس کی نسبت بیکار ہو چکا ہوتا ہے۔ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ، اس حالت میں وہ ایسے فعل قبیح کو انجام دے اور وہ اس کا تعقل تک نہیں کر رہا ہوتا، یعنی وہ اسے سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ میں اتنا بڑا قبیح کام انجام دے رہا ہوں۔ والخمر لا یزداد، والخمر لا یزداد، اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا پینا زیادہ نہیں کرتا الا کل سوء، دنیا کی ہر برائی میں وہ اضافے کا موجب بنتا ہے، یعنی جو عام شخص کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اسی برائی کا اگر شراب نوشی کرنے والا ارتکاب کرے گا تو وہ اس سے کہیں زیادہ اس برائی کا ارتکاب کرے گا۔ تو ان وجوہ کی وجہ سے ان چیزوں کو خداوند متعال نے کھانا پینا حرام قرار دیا ہے۔ ایک وضاحت عرض کرتا چلوں، کیونکہ معمولاً مولوی حضرات کی باتوں کا ٹیڑھا ہی نتیجہ نکالا جاتا ہے، کیونکہ ایک معاشرتی طور پہ ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ مولوی وہی بنتے ہیں جن کا حفظہ کم ہوتا ہے، نالائق لوگ جن کو کوئی اور ملازمت نہیں ملتی، کوئی اور کام کرنے کے لیے نہیں ملتا،
تو وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں. ویسے کہ یہ مولویت کی خصوصیت نہیں ہے، پرائمری ٹیچر بھی یہی خصوصیت رکھتے ہیں، اور بعد میں مجھے ناراض ہوں گے، قانونی نوٹس بھی بھیج سکتے ہیں. اکثریت وکلاء کی بھی اسی کیٹیگری سے ہوتی ہے کہ جب کوئی اور محکمہ کام نہیں دیتا تو وکالت شروع کر دیتے ہیں. لیکن کسی بھی صنف میں اس صنف کے تمام افراد وہ حقیقت نہیں رکھتے ہوتے جو شہرت دی جا چکی ہوتی ہے. ہر صنف میں اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں. ہر صنف میں اپنی صنف اور اپنے صنف کے مقصد سے غداری کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے اخلاص رکھنے والے بھی پائے جاتے ہیں. تو فرض کریں کہ ایک بندہ نالائق ہے اور مولوی بن گیا، تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا، مولوی بن گیا. یہ بہت سے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جب تک ملازمت کر رہے ہوتے ہیں مسجد دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. قبلہ صادق علی شاہ صاحب جو ہیں وہ حالی مسجد میں ہوتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات تھے. اس وقت میں شاید 9ویں 10ویں پڑھتا تھا، تو گرمیوں میں چونکہ لاہور عموماً آتا تھا تو ان کی خدمت بھی حاضر ہوتے تھے. وہ ہمارے ہاں ایک دو دفعہ مجالس پڑھنے کے لیے بھی گئے، خاندانی تعلقات تھے بہرحال. تو وہ خود ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک صاحب یہاں مسجد میں آئے تو میں نے ان کو کہا، کسی کام سے آئے تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں نماز پڑھیں اور کچھ دین کی طرف رغبت پیدا کریں. 2-4 منٹ میں نے گفتگو کی تو اس کے بعد انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا قیمتی تھا. وہ محکمہ قانون سے وابستہ تھے، جج صاحب تھے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مولانا صرف میرے 2 سال سروس کے رہ گئے ہیں، اس کے بعد بس مسجد میں ہی بیٹھنا ہے، یہی کام کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو اگر فرض کریں ایک نالائق بندہ ہی ہے اور کوئی نہیں کام کر سکتا، مولوی بن گیا، تو اگر وہ اب آپ کو اللہ کا حکم پہنچائے تو آپ اس لیے اس سے بات نہیں مانیں گے کہ یہ چونکہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے کرنا شروع کر دیا ہے، لہذا اس کے کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بہرحال ایک ضدیت ہے، مولویت اور معاشرے کے درمیان ایک ٹکراؤ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ مولوی برا یا اچھا ہے یا معاشرہ برا یا اچھا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر زندہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جو اسے روک ٹوک کرتا ہے نا وہ اسے پسند نہیں آتا، وہ اسے نفرت کرتا ہے. یہ ایک بنیادی سی وجہ ہے، ایک فطری سی بات ہے. آپ اپنے بچوں پہ تجربہ کر لیں. اگر داد حال میں بچوں کو آپ لے جائیں اور وہ وہاں انہیں آزادی سے شرارتیں کرنے دیں، اور نانحال میں لے جائیں تو وہاں پابندیاں ہوں، تو بچے نانحال جانا پسند نہیں کریں گے، کہیں گے دادی اماں کے ہاں جانا ہے. اور اگر اس کا مسئلہ برعکس ہو جائے کہ داد حال کے ہاں جائیں تو وہاں کچھ انہیں بریکیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، نانحال کے ہاں جائیں تو وہاں بریکیں رکھ دیتے ہیں، ایک طرف ہر قسم کی شرارت کر سکتے ہیں. تو بچوں سے جب بھی آپ پوچھیں گے کہیں گے نانی اماں کے پاس جانا ہے. میں اور آپ اور معاشرے کے جوان سن رسیدہ لوگ ہم اس سن سے گزر کے نہیں آئے ہیں، تو وہی عادات اور خصلتیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب کسی محکمے میں چلے جائیں، اگر افسر جو ہے وہ قانون کی پابندی کا آپ کو کہتا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے بہت کام کرتا ہے، تو وہ افسر آپ کو پسند نہیں ہوگا. اور ایک افسر آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ کو کھلی چھٹی دیتا ہے اور آپ کے نقصان میں بھی کام کرتا ہے، وہ آپ کو اچھا لگے گا. جو کہتا کچھ نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت شریف ہے. یعنی قانون کی پابندی کروانے والا آپ کے لیے بدماش، اور جو قانون کی مخالفت کے آپ کو روک ٹوک نہیں کر رہا وہ بڑا شریف ہے.
تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، بہت سے اقوام میں نے دیکھا ہے، وہ کہنا یہ مولوی بڑا شریف ہے، اس کا مطلب ہے کہ مولوی صاحب گونگ ہیں، صرف سنتے ہیں، کہہ کچھ نہیں سکتے، یہ شریف مولوی کی علامت۔ بھائی ایسا مولوی تو نہیں چاہیے۔ مولوی کا تو کام ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ وہ جنگ کرتا پھرے، لیکن لوگوں کو حق بتائے۔ جس میں یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کلمہ کہہ سکے، تو بہتر ہے کہ وہ تبلیغ کا کام شروع کر دے، اس کو مولویت سے کیا تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یا کوئی مولوی جب کوئی بات کہتا ہے، اپنی جیب سے کہہ رہا ہے تو جوتا اٹھائیں اور اس کے سر پہ دے ماریں۔ اگر وہ پیغام مذہب کا دے رہا ہے تو پھر اس پہ آپ تڑپ رہے ہیں، تو در حقیقت مولوی پہ نہیں تڑپ رہے، اس پیغام پہ تڑپ رہے ہیں۔ تو جس کا پیغام ہے پھر اس سے جا کے اپنا جھگڑا کر لیں، ہمارا کیا؟ میں کوئی بات کرتا ہوں آپ نہیں مانتے تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک جسمانی مرض کے لیے ہزاروں روپے آپ خرچ کرتے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں انتظار میں، اور بد شکل ترین ڈاکٹر ہو، بد اخلاق ترین ڈاکٹر ہو، اس کی بد اخلاقی کو بھی قبول کرتے ہو، اس کے آرڈر بھی مانتے ہو۔ اللہ نہ کرے ہیموپیتھ ڈاکٹر تھوڑا بوڑھا ہو، اس کے پاس بندے کو جانا پڑے، وہ دوائی بھی 2-4 گھنٹے میں دیتے ہیں اور 1.5-2 گھنٹہ تقریر بھی سننی پڑتی ہے مفت میں، اور جب جائیں وہی ریل اسٹارٹ، یہ ڈاکٹروں نے یہ کر دیا ہے، ڈاکٹروں نے وہ کر دیا ہے، آپریشن کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بندے کو دوائی کھانے سے زیادہ شفا اس تقریر سے ملتی ہے، کیونکہ بندے کے کان تھک جاتے ہیں، کر لیتے ہیں نا برداشت، نہیں جی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ تو خدا را کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے کہ مولوی کا آپ کا جو تنازع ہے، مولوی کا آپ کے ساتھ جھگڑا ہے کہ آپ کوٹھی 25 کروڑ کی بیچنا چاہتے ہیں، مولوی کہتا ہے 10 کروڑ کی بیچ دو، یہ جھگڑا ہے آپ کا مولوی کے ساتھ؟ مولوی کہتا ہے کہ آخرت میں یہ کام کے لیے آپ کے لیے مفید ہوگا، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ آخرت کس کی؟ میری یا آپ کی؟ تو میں آپ کی آخرت کے لیے روتا ہوں اور آپ ناراض ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آخرت کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پیغام ہے، حوصلے سے سن لیا کریں، کوشش کریں کہ سننے کے بعد جتنی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں کریں۔ اچانک 180 درجے کبھی بھی زاویہ تبدیل نہیں ہو سکتا، ہر روز کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کوئی غلطی جو ہے وہ آگے پہلے اگر میں کرتا ہوں 1 گھنٹہ تو یار 5 منٹ کم کر دیں۔ آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اعتدال کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ یہ کام سب کے سب عادت ہے، انسان اپنی عادات کو یکدم جو ہے تبدیل نہیں کر سکتا، کوشش کر کے علم ترمیم کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی خدا بند متعال کی نسبت ایک جملہ فرمایا ہے کہ عجیب ہے یہ کفار، یہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ انہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، 2 دعوتوں میں کتنا فرق ہے۔ وہاں بھاگے جا رہے ہیں اور اس طرف جو ہے وہ نخرے دکھا رہے ہیں۔ خدا را مجھ پہ رحم نہ کریں، ہر شخص اپنے پہ رحم کرے، چونکہ ہر شخص نے خود اپنے پہ رحم کرنا ہے، کوئی اور اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ دوسرا تو میرے نقص نکال سکتا ہے، آپ کی غلطیاں آپ کو گنوا سکتا ہے، اور جب تک آپ کی جیب میں پیسے ہیں، یا جب تک آپ کے پاس طاقت ہے، یا جب تک آپ کے پاس اقتدار ہے، تو آپ کو گیس بھر سکتا ہے، پھوک جناب آپ کے بغیر سورج ہی نہیں نکلتا، میرے سانس ہی نہیں نکلتے، اور ادھر سے آپ 0 پہ گئے، اس طرف سے وہ سب کچھ کہا ہوا ماضی ہو گیا۔ انسان کتنی محنت سے اور کتنی مشقت سے اپنی اولاد کو پالتا ہے، اپنی خواہشات ختم کر کے ان پہ خرچ کرتا ہے۔
جن کی اولادیں ہیں ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کتنے موارد ہوتے ہیں کہ انسان کی ایک ذاتی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اگر وہ پوری کرے تو بچوں کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ہوتا ہے نا، جب وہی باپ یا ماں کمزور ہو جاتے ہیں اور انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور چارپائی پہ پڑ جاتے ہیں، اولاد زیادہ سے زیادہ جو ان کے لیے کرتی ہے، پاپا کو دوائی دے دی ہے، وہ بھی بیگم صاحبہ سے پوچھیں گے۔ تو پھر جب اولاد انسان کے لیے یہ کرتی ہے، دوسرے بندے نے اپنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جس طرح آپ اور میں ہر کسی کو اپنی منفعت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہر کوئی مجھے اور آپ کو بھی اپنی منفعت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب باپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں اور وہ بوڑھا ہو اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہر طرف انتظار شروع ہو گیا ہو، اس جگہ پہ پہنچ گیا ہو، ہر کوئی انتظار کر رہا ہو کہ ابھی تشریف لانے والے ہیں، ملاقات ہو جائے گی ابو جان سے، تو پھر جو ہے نا وہ بہت وہ نزدیک جو ہے چپکتے ہیں آگ کی اولاد، کیونکہ اکاؤنٹ میں ابھی پیسے ہیں، اور جن کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے ان کی ہسپتال میں میت پڑی رہتی ہے، وارث ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اس حقیقت کو کیوں نہیں مان لیتے کہ ہر شخص اپنی منفعت کے لیے اور مجھے اور آپ کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وابستگی رکھتا ہے؟ تو پھر مجھے اپنی آخرت کا سب سے پہلے سوچنا چاہیے، اپنی آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، اس لیے کہ ہر کسی نے منفعت پوری ہونے کے بعد مجھے چھوڑ دینا ہے، تو مجھے تو اپنی منفعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بارگاہ رب العزت میں مجھ سے